السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی کما یحب ربنا ویرضی، والصلاة والسلام علی رسولہ ونبیہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اللہ رب العالمین اپنی کمال رحمت کی بدولت اپنے بندوں کو اپنی رضا و خوشنودی کے مختلف قیمتی مواقع نصیب فرماتا ہے، تاکہ بندے ان میں اللہ رب العالمین کے حضور نیکیاں اور اطاعت کے کام بجا لا کر اپنے گناہوں کی بخشش، اس کی رحمت و مودت اور بلندی درجات کا انعام پا سکیں۔ اب بندوں کو چاہیے کہ ان اوقات کو غنیمت جانتے ہوئے اپنے تعلق کو اللہ رب العالمین سے مضبوط کریں اور سعادت اور کامرانی کا حصول ممکن بنائیں۔ انہی مواقع میں سے اسلامی مہینوں کا آخری مہینہ ذی الحجہ کا ہے، جس کے شروعاتی 10 دن پورے سال کے دنوں میں سب سے بہترین عشرہ ہے۔ ان 10 دنوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کرنے کی بہت ترغیب دی ہے، اور اللہ رب العالمین نے بذات خود قرآن مجید میں ان 10 دنوں کی قسم کھائی ہے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ صحیح بخاری کی شرح کرتے ہوئے فتح الباری میں جلد نمبر 2 حدیث نمبر 460 کے تحت کہتے ہیں کہ عشرہ ذی الحجہ کے باقی دنوں سے امتیاز ہونے کا ایک سبب یہ ہے کہ اس میں بڑی بڑی عبادتیں جمع ہو گئی ہیں۔ تمام عبادتیں، جیسے نماز ہے، جیسے اس میں روزہ ہے یوم عرفہ کا، صدقہ ہے، حج ہے، قربانی ہے، جو تمام بڑے بڑے عبادات ہیں ان 10 دنوں میں جمع ہو گئے ہیں، جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے اس دن کو اور ان ایام کو اللہ رب العالمین نے سب سے افضل قرار دیا ہے اور اس کی قسم بھی کھائی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما حدیث کے راوی ہیں، صحیح بخاری حدیث نمبر 969، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی دن کا عمل اللہ تعالیٰ کے یہاں ان 10 دنوں کے عمل سے افضل نہیں ہے۔ صحابہ نے پوچھا، کیا جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں، مگر وہ شخص جو دشمنوں سے لڑتے ہوئے اپنی جان و مال کی بازی لگا دے اور ان میں سے کسی چیز کے ساتھ واپس نہ آئے، یعنی شہید ہو جائے، تو وہ شخص کا ثواب ان دنوں میں عمل کرنے کے، بہترین عمل کرنے والے کے ثواب کے برابر ہو سکتا ہے یا اس سے افضل ہو سکتا ہے۔ تو آپ سوچ لیجئے کہ ان دنوں میں نیک عمل کرنا، صالح عمل کرنا کتنا عظیم ہے، کتنا فضیلت والا کام ہے۔ انہی 10 دنوں میں ایک عرفہ ہے، جس کے روزے کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص یوم عرفہ کا روزہ رکھتا ہے تو میں گمان کرتا ہوں کہ اس کے 1 سال پچھلے کے 1 سال آنے والے گناہ معاف ہو جائیں گے، اور یہی یوم العرفہ ہے، عرفہ کا دن ہے، جس دن قرآن مجید کی آخری آیت نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ ذی الحجہ کے ایاموں میں سب سے افضل دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوم النحر و یوم القر، قربانی کا دن ہے، اور قربانی کے دوسرے والا دن جس دن حاجی ٹھہرتے ہیں عرفہ میں، وہ
وقوف عرفہ وہ دن ہے۔ اس میں قربانی ہے۔ قربانی ہر اس شخص پر مستحب ہے اور اس کو کرنا چاہیے جو اس کی استطاعت رکھتا ہو قربانی کی، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص استطاعت رکھتا ہے اور اس کے باوجود قربانی نہیں کرتا ہے فلا یقربنا مصلانا، تو اس کو چاہیے کہ وہ ہمارے عیدگاہ میں نہ آئے، یعنی اتنی وعید کی ہے۔ قربانی کرنا واجب نہیں ہے، لیکن جان بوجھ کر کوئی شخص اسلام کی شریعت کا مذاق اڑاتے ہوئے اگر کوئی شخص چھوڑ دیتا ہے جان بوجھ کر، تو وہ اس پر وہ حرام ہے۔ اسی طرح سے قربانی کا دن اور قربانی کے 3 دن ایام تشریق کے ہیں، ان دنوں میں روزہ رکھنا حرام ہے۔ کوئی شخص یہ سمجھے کہ ہم ایام تشریق میں روزہ رکھ لیں تو یہ روزہ رکھنا یہ حرام ہے، اور قربانی کا دن عید کا دن ہے، قربانی کا دن اور ایام تشریق یعنی عید کے 3 دن اور ہیں، یعنی ٹوٹل 4 دن یہ قربانی کے دن ہیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ مہینہ بہت عظمت والا مہینہ ہے، اس مہینے کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عیدین کے لیے جب آپ جاؤ تو اپنے ساتھ اپنی عورتوں کو بھی لے جاؤ، ان کو محروم نہ کرو۔ ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہا حدیث کی راویہ ہیں، کہتی ہیں، حدیث صحیح بخاری کی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عیدین میں جوان اور حائضہ عورتوں کو عیدگاہ لے جانے کا حکم دیا۔ وہ مسلمانوں کی جماعت اور ان کی دعا میں شریک ہوں گی، اور حائضہ عورتیں مصلی یعنی نماز کی جگہ سے الگ رہیں گی۔ ایک عورت نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے کسی کے پاس چادر نہ ہو تو، یعنی برقع، نقاب، عبایا، اس طرح کے پردہ کرنے کی چیزیں نہ ہو تو کیا کریں؟ آپ نے فرمایا اس کو چاہیے کہ اس کی کوئی ساتھی، پڑوسن، اس کی بہن اپنی چادر میں اسے چھپا کر لے جائے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی۔ اور اسی طرح سے ایک دوسری روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پردہ دار خواتین اور حائضہ عورتوں کو بھی جانا چاہیے۔ حائضہ عورتیں مصلی سے الگ رہیں گی اور خیر اور مسلمانوں کی دعاؤں میں شریک ہوں گی۔ میں نے ان سے کہا، کیا حائضہ عورتیں بھی جائیں گی؟ انہوں نے کہا، ہاں، کیا حائضہ عورت عرفات اور فلاں فلاں مقامات مقدسہ نہیں جاتی؟ یہ حدیث صحیح بخاری حدیث جلد نمبر 2 حدیث نمبر 469۔ تو یہ مختصر بیان ہے ذی الحجہ کی فضیلت کے بارے میں، اور ہم میں سے چاہیے ہر انسان کو کہ ان ایام کی قدر کریں، جو ایام اللہ رب العالمین مسلمانوں کے فائدے کے لیے، مسلمانوں کے اعمال کے کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے جو نازل کیا ہیں، ان کی قدر کرنی چاہیے اور ان میں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔